السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے پروگرام اسماء الحسنہ کے ساتھ آج اللہ کا نام ہم الجبار سے شروع کریں گے۔ الجبار کا مطلب ہے، یہ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبروت والا، کمزور کی خستہ حالی دور کرنے والا، اصلاح کرنے والا، اس مخلوق پر بلند اور انسان کے دل کو یعنی ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی بخشنے والا۔ آپ دیکھیں کہ اردو میں جابر کا لفظ جو ہے وہ ظالم کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مطلب بالکل برعکس ہے۔ کائنات کے اندر سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہوتے ہیں، ان میں انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ اللہ کی فیصلوں میں وہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم عمل کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ابو حامد الغزالی کہتے ہیں کہ الجبار وہ ذات ہے جو اپنی مشیت کو ہر شخص پر اختیاری طور پر نافذ کرتا ہے، یعنی وہ کسی کے بارے میں زندگی، موت، صحت، بیماری، عزت، ذلت، کسی چیز کا فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو نافذ کر سکتا ہے، کوئی اور اس کو روک نہیں سکتا۔ اور اس لیے اس پر یہ یقین رکھنا یعنی کہ کسی اور کی مشیت اللہ کے فیصلے کے سامنے نافذ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اور تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ یعنی یقین والا اللہ یعنی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ سورہ الانسان کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ کیا۔ کوئی اس کے غلبے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اور یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم میں سے آسمانوں کو اور زمینوں کے کناروں سے باہر بھی نکلنا چاہو گے تو تمہارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ تم یہاں سے بھاگ سکو، یعنی تمہیں کوئی غلبہ حاصل نہیں۔ تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے تمام سارے فیصلے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں جو دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانہ ذل جبروتی ملکوتی والکبریائی والعظمہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جو غلبے والی ہے، قوت والی ہے، ملکیت والی ہے اور عظمت والی ہے۔ اس کے اندر سب کچھ ہے مگر وہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجبار، جبروت والا، عظمت والا، قوت والا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ وہ اسی کو زیبا دیتا ہے کہ بندوں کے فیصلے کرے اور ان پر اپنا ہی فیصلہ نافذ کرے۔ اب اس نام کو جاننے کے بعد جو عمل کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تھنگس ٹو ڈو جو ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ جب بار بار کوشش کے باوجود کوئی کام نہ ہو پا رہا ہو تو اللہ کو اس نام کے ساتھ الجبار کہہ کر پکارا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے۔ آپ دیکھیں، ہمیں یہی پتہ نہیں ہے کہ اللہ کا جبار جو نام ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اپنی حکمت کے ساتھ وہ سب خیر بھلائیاں جانتا ہے اور فیصلوں کو نافذ کرنے کی طاقت بھی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کبھی یہ نام اس طرح جان کر ہم نے اللہ سے مانگا؟ آپ اور میں ذرا غور کریں، کبھی اللہ کو ہم نے کہا کہ یا جبار میرا یہ معاملہ تو ساری حکمتوں اور خیر کے ساتھ اس کو بہترین طریقے سے فیصلہ فرما۔ تو الجبار کا جو معنی ہے اصلاح کرنا، یعنی الجبار کے جبروت کو محسوس کر کے اللہ سے یہ دعا کی جائے اور اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے اور ایون اپنی اصلاح کے لیے اور دنیا اور آخرت کے لیے اللہ سے دعا کی جائے۔ اسی طرح اولاد کی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو یہ نام اللہ کا پکار کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس صفت سے پکاریں اور اولاد کی اصلاح کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس نام کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اصلاح فرمانے والے بھی ہیں۔ اور نماز میں اس وصف سے اللہ کو پکار کر دعائیں کی جائیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں کہ ہم مانگتے بھی ہیں، جیسے دو سجدوں کے درمیان میں جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی، تو وجبرنی میں اصل میں وہی جبروت یعنی اللہ تعالیٰ کی جو جبار شان ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں خود یعنی جابر اور قادر اللہ سے جو ہے وہ دعا مانگ کر اور خود اپنے اندر سے کبھی جبر نہیں آنے دینا، یعنی اپنے اندر یہ پرہیز کرنا ہے۔ تو دنیا کے بڑے بڑے جتنے بھی جابر لوگ ہیں ان کا انجام چونکہ بہت برا تھا، اس لیے ہمیں خود جبروتیت یعنی ہماری یہ اوقات نہیں ہے، کیونکہ ہم
جو ہیں اللہ کی اس شان رحیمی اور شان جباریت جو ہے وہ اللہ ہی پر سوٹ کرتی ہے، اور اللہ ہی کے ہاں اللہ ہی اس کو نافذ کرنے والے فیصلوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جو واقعی اس کے پسندیدہ بندے ہوں اور اس کے چنے ہوئے بندے ہوں. اور اللہ تعالیٰ اپنی اس شان کے صدقے اللہ ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کی اصلاح فرما دے اور ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اگلا نام ہے المتکبر. اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو اپنی ذات، صفات، اعمال، سلطنت میں سب سے بڑا ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں. تمام مخلوق اس سے چھوٹی ہے اور حقیر ہے. وہ مخلوق کی تمام صفات سے برتر ہے. اس کی کوئی مثال اور نہیں. یعنی اللہ جیسی مثال بھی ہم بیان نہیں کر سکتے دنیا میں. سب بڑائی اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، خواہ وہ زمین میں ہے یا آسمان میں. اللہ ہر چیز کے اوپر سب سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 37 میں جس کا ترجمہ ہے کہ اس کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، یعنی اللہ ہی کے لیے ساری بڑائیاں ہیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے تھے اور آپ نے یہ تلاوت آیت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگی خود بیان کرے گا اور کہے گا کہ میرے بندو، یعنی میں ہی، اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں جبار ہوں، میں متکبر ہوں اور بادشاہ بھی میں ہی ہوں. تو غلبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دہرانے لگے، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں آپ ممبر سے نیچے نہ گر پڑیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اس بڑائی کا اظہار اپنے رکوع اور سجود میں کیا کرتے تھے. وہی دعا جو میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھی کہ سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمہ، یعنی سب تعریفیں، سب جبروتیت اور بادشاہت اور بڑائی اور عظمت اللہ ہی کے لیے ہے. تو اللہ کی بڑائی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے کمتر ہونے کی نفی کرتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی کو محسوس کرنا چاہیے ہمیں، اور کائنات پر غور و فکر کرنا چاہیے، خواہ آسمان میں ہو یا زمین میں. یعنی جو بھی کوئی چیز دیکھے تو اس میں کیا دیکھیں؟ اللہ کی بڑائی دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو اپنی مخلوق کے لیے ناپسند کیا، یعنی یہ بڑائی جو کبر ہے یہ صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے. یعنی جب ابلیس نے اللہ کے حکم سے انکار کیا تھا تو اس نے اصل میں کیا کیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، اور اس تکبر کی وجہ سے پھر ابلیس کا جو حال ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تکبر کسی بھی چیز کا، حتیٰ کہ نیکی کا بھی تکبر انسان کو خسارے میں ڈال دیتا ہے. اب اس نام کو جان کر جو عملی نکات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ کیا کیا ہیں کہ ساری مخلوق مل کر بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق جیسی تخلیق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی اصل میں ساری بڑائی کا اصل جو ہے وہ حقدار ہے، اور کوئی بندہ اس بڑائی کو کسی صورت بھی جو ہے اس کو اس کی نہ خواہش کرنی چاہیے اور نہ کوشش کرنی چاہیے. بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے نام کے واسطے یہ دعا دے کر، یعنی یہ دعائیں کر سکتے ہیں، اور اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر اگر کہیں کوئی تکبر یا کوئی بڑائی یا کوئی خیال آتا ہے نا، اس کو فوراً ریجیکٹ کر دیا کریں. کیونکہ اللہ نے اگر کچھ بھی ہمیں دنیا میں دیا ہے، فرض کریں تو وہ دیا تو اللہ نے ہے. تو ہم کسی چیز کے جو ہمارے اندر ہے وہ کوئی صلاحیت ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن دینے والی ذات تو اللہ ہے. ہم تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو امانت دار ہیں، یعنی اس چیز کو ہم نے امانت کے طور پر استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے. اس لیے انسان کو کسی صورت میں بھی تکبر جو ہے اپنے دل میں نہیں آنے دینا چاہیے. اور جب کوئی انسان اللہ کی بڑائی کو، اللہ کو رب مان کر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو وہ تکبر سے خالی ہو جاتا ہے، اور اپنی زبان سے تکبیرات کو کثرت سے ادا کرنا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یعنی یہ تکبیرات جو ہیں ان کو جب ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہم اس کا وربلی بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کو بڑی پسند آتی ہیں. اس کے بعد ہے اللہ کا نام الخالق. خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی ہر چیز کا خالق ہے، ان چیزوں کا بھی جو نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمیں نظر نہیں آتی. مثلا جنت اور دوزخ، عرش اور کرسی، آسمان اور زمین، پہاڑوں اور سمندروں کی زندگی اور موت، انسان اور حیوان، پرندے، ملائکہ، یعنی ہر چیز کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے چیزوں کا وجود نہ صرف دیا
جبکہ وہ اس وقت موجود نہیں تھیں، اور پھر اسے اپنے ازلی علم کی بنیاد پر سب چیزوں کی تقدیر کو لکھوایا، اور اس کی صفت خلقیت میں ہی انسانوں کی تمام پیدائش اور ان کی تمام تقدیریں لکھ دی گئیں۔ وہ اللہ اس اپنے بارے میں قرآن پاک کی سورہ حشر کی آیت نمبر 24 میں فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو خاکہ بنانے والا، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، یعنی صورت بنانے والا ہے، اور سب اچھے نام اس اللہ کے ہیں۔ اس کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب کچھ سنتا ہے اور غالب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر ایک تخلیق کا ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ نے کسی مقصد سے نہ بنایا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا خالق ہے جس نے کوئی چیز بے مقصد نہیں بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتی ہے۔ اللہ ایسا خالق ہے جو اپنی مخلوق سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اس کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا۔ اللہ وہ خالق ہے، وہ ذات ہے جس نے انسانوں کی ضرورت کی ہر چیز پیدا کی ہے اور بنائی ہے، اور الخالق کی قدرت کی ایک بڑی نشانی انسان کی اپنی تخلیق ہے۔ اور ذرا دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کرنے کے کام کیا نکلتے ہیں کہ اللہ کی صفت الخالق کو پہچاننے کے بعد ہماری زندگی میں کیا عمل ہونے چاہیے کہ اللہ الخالق کو سب سے بلند سمجھا جائے، اور اس کی پہچان کرنے کے بعد اور پھر اس کی مخلوق پر بھی غور و فکر کر کے اللہ ہی سے کنیکٹ کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے، اور خالق کی تخلیق کو یعنی اصل میں کبھی بدلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ مخلوق کے آگے کبھی نہیں جھکنا، کبھی شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس خالق کے حق کو پہچانیں اور اس کے آگے حقیقی معنوں میں ہم جھک جائیں، اور اپنے سارے جذبات، احساسات، اپنی ساری توقعات اور امیدیں صرف اپنے رب سے باندھیں اور اسی سے دعا کریں اور اسی پر یقین رکھیں۔ البارے اللہ کا وہ نام ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی یہ نام جو ہے، یہ صفاتی ناموں میں قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور غفار القہار، یہ نام اللہ کے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق کا مطلب تو یہ ہے پیدا کرنے والا، اور بارے کا مطلب ہے کہ چیزوں کا ٹھیک پیدا کرنے والا، یعنی مزید نام کے صفت کے اوپر صفت ہے، یعنی اللہ بناتا تو ہے لیکن بالکل ٹھیک بناتا ہے، اس کے تقاضے جانتا ہے، اس کی غرض و غایت کے مطابق اس کی مقدار اس کی تخلیق کرتا ہے۔ اللہ الباری برا سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے ہر چیز کو، ہر نقش کو یعنی غیب سے نیا پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ البارے اپنے بندوں کی برات کرنے والا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کی برات کرتا ہے، یعنی ان کو پاک کر دیتا ہے، ان کو نجات دے دیتا ہے، ان کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ان کے آزمائش، غم، دکھ اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام سے جو یقین ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، وہی سارے مقصد کو جانتا ہے، اور جس مقصد سے جس چیز کو بنایا ہے وہ عین اس کے مطابق بنائی گئی ہے۔ تو ہمارے رب نے مختلف چیزیں ایک خاص ڈیزائن، ایک خاص رنگ، ایک خاص شکل اور سائز کے ساتھ ایک خاص ماحول کے اندر ان کو پیدا کیا ہے۔ البارے نے ہر چیز میں ایک نہیں بلکہ بہت سے فوائد اکٹھے کر رکھے ہیں۔ مثلا ستارے دیکھیں تو ستاروں کے فائدے یہ کہ وہ چمکتے ہیں، روشنی بھی دیتے ہیں، راستہ بھی دکھاتے ہیں، گائیڈنس بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم قرآن ہی کے ذریعے سے جانتے ہیں کہ ان کو مارنے کا بھی کام کیا جاتا تھا، جو جنات جو تھے خبریں لے کر بھاگتے تھے۔ تو ایک ہی وقت میں اللہ نے ایک چیز کے کتنے فائدے۔ زمین کو دیکھیں، زمین کے اندر فصلیں بھی اگتی ہیں، ہریالی بھی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے منرلز، وائٹامنز، ہر چیز ہمیں زمین سے مل رہی ہوتی ہے۔ ایون پانی جو ہے وہ زمین پہ برستا ہے اور پھر زمین سے ہی ہمیں واپس پلٹتا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ پانی کے فائدے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ البارے نے اپنی ہر ایک چیز کو دوسری چیز سے فرق بنایا ہے۔ اس طرح مختلف کاموں کی مناسبت سے مختلف چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو عملی نکات کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سے یہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی اس صفت کو پہچاننے کے بعد ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی مقصدیت کو پہچانیں، ہم اپنے مطلب کو سمجھیں کہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ جب اس کی نعمتوں اور اس کی تخلیق کو دیکھیں گے تو ہم بار بار یعنی اسی کو پکاریں گے۔ مالک اللہ تعالیٰ ہے
جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے اس کو اسی کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الباری ہے، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے مقصد کو پہچان سکیں اور اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ اگلا نام ہے المصور۔ اللہ کے یہ خوبصورت نام جو ہیں، آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کا تعلق اور کیسا کنیکشن اللہ سے بنتا ہے، اور یہ کنیکشن ہمارے لیے کتنا زیادہ نہ صرف محبت کا باعث ہے بلکہ دلوں کے اطمینان کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ایک نام جو المصور ہے، اللہ وہ ذات ہے جو جس طرح چاہتا ہے اس طرح تخلیق کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اپنی مرضی، یعنی اس کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے۔ آل عمران کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی اللہ ہے جو صورت بناتا ہے تمہارے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے، نہیں ہے کوئی اور اللہ مگر وہی، بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ الخالق ہے، الباری ہے، المصور ہے۔ اور المصور نے لاکھوں کروڑوں صورتیں بنائی، اور ہر صورت اپنے جس جمال اور جنس، رنگ، طبیعت، اخلاق، ساری خوشبو میں، یعنی ساری اپنی خوشبوؤں میں دوسرے سے مختلف ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک جداگانہ تشخص دیا، ہر چیز کا خاص مقصد رکھا۔ اللہ نے ہر مخلوق کی تخلیق اس کی تقدیر کے موافق کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ارادہ کیا، تقدیر بنائی، اس کے عین مطابق وہ چیز بنائی، اور اس میں جو تبدیلی چاہی وہ اللہ تعالیٰ نے کی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو بھی کچھ زمین میں پیدا کیا ہے، جس میں ایک مٹی سے لے کر پانی تک، ایک سورج کی روشنی سے لے کر ہوا تک، یعنی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہمارے استعمال میں ہیں، لیکن ہر چیز کا رنگ، ذائقہ، خوشبو اور اس کی ساخت مختلف رکھی۔ اللہ نے انسان کو باقی تمام مخلوقات سے افضل اور بہترین ساخت دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ 3 میں فرماتے ہیں، تیسری آیت ہے کہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو بہترین شکل میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے آدم کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا تھا جو اس کے لیے ساری زمین سے اکٹھی کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بنی آدم زمین پر، یعنی زمین ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں جس طرح زمین کی مختلف ورائٹی ہوتی ہے نا، کہیں سے گرے ہے، کہیں سے سفید ہے، کہیں سے کالی ہے، یعنی جو اس کے مختلف رنگ ہیں، اسی طرح سے انسانوں کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ اس کے درمیان سے ہیں، اس طرح کچھ اس کے مطلب کچھ کی ٹائپ ایسی ہے کہ بہت عمدہ ہوتی ہے جیسے زمین ہوتی ہے، اور کچھ کی ٹائپ ایسی ہوتی ہے کہ بہت خبیث ہوتی ہے، یعنی انسان کی بھی اسی طرح اللہ نے ڈیفرنٹ ورائٹی رکھی۔ المصور کی پہچان اور معرفت کے بعد جو کرنے کے کام نکلتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنی ظاہری شکل و صورت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ اپنی باطنی صورت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ دوسروں کے عیب اور خامیاں تلاش نہیں کرنے چاہیے، شکل کے باعث دوسروں سے نفرت، بغض اور بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کی پسند کے تابع کرنا چاہیے۔ اللہ الخالق البارئ المصور سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی مخلوق کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کر سکیں، یعنی اس کے اندر بھی اللہ ہمارے مشاہدے کو بڑھائے اور اللہ ہمیں اپنا بنا لے۔ اللہ کا نام ہے الاول۔ اللہ کا نام الاول جو ہے یہ بھی بہت پیارا نام ہے، یعنی اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی چیز دنیا میں نہیں تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی ہوگا جب کچھ بھی نہیں باقی رہے گا، یعنی اللہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے، یعنی ہمارے لیے اللہ کی ذات اور اپنی صفات کے اعتبار سے سب سے اول ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور عزت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی دوسرے کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہی سب سے پہلے ہے اور سب سے پیچھے بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، چھپا ہوا بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسی اولیت کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ بالاتر ہے، غلبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اپنی صفت کمال کے اعتبار سے، اپنی ذات، اپنی صفات، افعال، اپنے کاموں میں، اپنی قدرت میں اور ہر چیز میں مخلوق سے بہت بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی تخلیق کیا ہے کہ عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ قلم تھا، پھر اس سے فرمایا کہ ہر چیز کی تقدیر لکھو یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ہر چیز پہلی بار یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی، انسان تو صرف جوڑ توڑ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کوئی بھی چیز آپ اگر ایون آپ کو بظاہر لگتا ہے نا انسانوں نے بنائی ہوتی ہیں،
تو وہ چیزیں بنانے میں جو مٹیریل اور جو سکلز ہیں وہ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے نا. تو کوئی بھی چیز اصل میں ہمارے پاس نہیں ہے, سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ کہ تخلیق کرنے میں اول, نہ صرف اول ہے بلکہ اس پر وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے, اور وہ اس قابل ہے اور قادر ہے کہ جس چیز کو جب چاہے بدلے. اللہ ذو العرش المجید, بہت بزرگی والا, عرش کا مالک ہے, اور ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انا الی ربک الرجع, یعنی راجی کا مطلب کیا ہے کہ لوٹ کر پلٹ کر جانا ہے, یعنی ہمیں سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. تو اللہ کا یہ اول نام جاننے سے ہماری زندگیوں میں کیا تبدیلی آنی چاہیے, یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. اسی لیے میں آپ کو ہر نام کے ساتھ اس کے آخر پہ کرنے کے کام ضرور بتا رہی ہوں, کیونکہ اگر یہ نہ پتہ چلا کہ اس نام کی صفت کو میں نے اپنے اندر کیا کرنا ہے, میرے اندر لانے کی کیا چیز ہے, تو پھر معرفت بھی ادھوری رہ جاتی ہے. ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بات کو اولیت دی جائے, اور کسی کی بات اللہ تعالیٰ کی بات سے مقدم نہ ہو. یہ کتنی, یعنی کرنے کا کام کیا آیا, اللہ اول ہے کہ میرے لیے پرائرٹی پہ کیا ہو, میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, باقی دنیا جو ہے وہ اپنے آپ سیکنڈری ہو جائے گی. پھر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی صفات اور ذات میں سب سے اول ہے. ہمیں بھی اپنی نیکیاں, عبادات, اخلاق اور اللہ کی اطاعت میں اللہ کی طرف اولین بننے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی نیکیاں کرنے میں پہلے بن جائیں, اور کچھ نہیں کر سکتے تو کوئی بھی خیر کا کام انیشیٹ کریں اور پہلے بندے بن جائیں. اللہ کے یہ نام سیکھیں, دوسروں کو سکھائیں, خود سنیں, دوسروں کو سنوائیں, اور اپنے لیے کام کرنے کے لیے ہر روز آپ اپنے لیے کتنے سارے ایکشن پوائنٹس بنا سکتے ہیں, اور یہ بہتری اور بھلائی آپ دنیا میں پھیلا دیں. لوگوں کو اللہ سے محبت ہونے لگ جائے گی اور اس میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس نام کی پہچان کے ساتھ اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے, آمین. اللہ کا نام ہے الآخر. اللہ کا یہ نام بھی بڑا ہی خوبصورت ہے. اول کی سمجھ نہیں آتی جب تک آخر ساتھ نہ ہو. اللہ الآخر وہ ذات ہے جو ساری مخلوق کے یعنی فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے, اور ہر چیز کی انتہا اسی کی طرف ہے. عربی زبان میں الآخر کا استعمال مختلف معنوں میں ہوتا ہے. ایک تو یہ سب سے پہلی بات, اول کو سمجھ نہیں سکتے, یعنی اول کے مقابل پر ہوتا ہے. لمبی زمانی مدت تک باقی رہنا. دوسرا مطلب, گنتی کے اعتبار سے آخر میں آنے والا, مقامات میں سے ایک مدت کا باقی رہنا, یعنی وقت کے اعتبار سے بھی آخری ہونا. آخری کلام کے لیے یعنی آخری بات ہوگی, یعنی الحمدللہ رب العالمین. قرآن مجید میں اللہ کی صفت الآخر کا جو بیان آتا ہے اس پہ اگر غور کریں تو آپ سورہ حدید ہی کی آیت میں جو میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی کہ وہی اللہ ہے جو اول ہے, وہ آخر ہے, وہی ظاہر ہے, وہی باطن ہے چھپا ہوا, اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے, یعنی ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. بقا صرف اور صرف اسی کی ذات کے اندر ہے. سورہ رحمان میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہ فان, یعنی ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے, تباہ ہو جانا ہے, فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور باقی رہنے والی ذات صرف وہ رب ذو الجلال والاکرام کی ہے. تمام مخلوقات کو زوال اور فنا ہے, بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے, اور یہی معنی الآخر کے اصل میں سمجھ میں آنے چاہیے. جنت, جہنم اور تمام مخلوقات اپنی بقا کے لیے محتاج ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آخرت, جنت, جہنم اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہیں, اور اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے ہمیشہ کے لیے ہیں. اللہ کے نام الآخر کے ساتھ عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے نام الآخر کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ کو اپنا کیا سمجھے, یعنی اکیلے اللہ کو صرف اپنا کیا ہے کہ اسی کا غلبہ قرار دیں گے, یعنی صرف اور صرف سب غلبہ اسی کے پاس ہے, یعنی اپنا مطلوب اور مقصود اور محبوب, کیونکہ ہر چیز آخر میں وہیں جا کر ختم ہونی ہے. تو اللہ ہی کو اپنے لیے وہ ذات سمجھ لیں, اور اسی کی عبادت اور اسی کی محبت اور اسی کی مقصودیت اور مطلوبیت ہماری زندگیوں میں رچی بسی ہونی چاہیے. اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا ہے, کسی اور کو نہیں. اور جب بھی کوئی مشکل آئے نا, صرف اپنے رب کے سامنے جھک جائیے, اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھیے, سجدے میں چلے جائیں اور اللہ سے رو کر دعائیں کریں. اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور یہ جو میں نے پیارے نام آپ کے ساتھ اللہ کے شیئر کیے ہیں, ان ناموں کو ان کو فیل کریں, ان کو محسوس کریں
کہ اللہ کے یہ نام ہیں، یہ ہمارے اس محبوب رب کے نام ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو ان ناموں سے پکاریں، اور پھر ان ناموں کے اندر جو صفت اس نام میں موجود ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنی دعائیں سامنے رکھیے، انشاءاللہ وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اپنی ضرورتیں، اپنی حاجات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھنی ہیں اور کسی کے سامنے نہیں، اس لیے کہ اس کے علاوہ کسی کو بھی بقا حاصل نہیں، مخلوقات اور خود اپنی ذات کو بھی سہارا نہیں دے سکتے ہم سب، وہ تو اپنی مدد کے لیے بھی ہم سب جو ہیں اس کے محتاج ہیں، اور انسانوں کے دل میں بھی اس کا فیصلہ قدرت جو ہوتا ہے نا، قبضہ قدرت ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دل، خیالات، نیتوں، ارادوں کے مالک ہیں، اس لیے یہ بھی دعا کیا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ وانک انت الوہاب، یعنی رحمتاً انک انت الوہاب، یعنی کہ اللہ تو ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد واپس نہ پلٹنا، یا اللہ یعنی تو نے جو ہدایت ہمیں دی ہے تو ہم سے واپس نہ لینا، اور ہمیں ہدایت کی نعمت کو بڑا سمجھنا چاہیے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، کیونکہ صرف اللہ ہی، انک انت الوہاب، صرف اللہ ہی دینے والی ذات ہے۔ اور الآخر کی معرفت کے بعد کرنے کے کام کیا ہیں کہ تمام مخلوقات اس کی بارگاہ میں یعنی اسی کے سامنے جھکتی ہیں، اسی سے مدد مانگتی ہیں، اس لیے ہمیں بھی تمام مخلوقات کوئی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرتی زمین و آسمان کے اندر، تو بس ہمیں بھی اس کی نافرمانی نہیں کرنی، اپنی ساری عبادات، صدقہ، خیرات اور تمام زندگی اللہ کی رضا میں گزاریں، کیونکہ اس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اسی کی ملاقات کی تیاری کریں۔ اور یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی بے شک سب کو ہی اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کے لیے اور سب کو اللہ کی طرف چلے جانا ہے، تو اللہ جو آخر ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہ ہمارے دل میں بھی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کو، یعنی جو نعمتیں بھی اس نے دی ہے وہ محبت ڈال دے، اور ہمیں اللہ کے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کی یہ جو اسماء الحسنی ہے نا، آپ دیکھیے کہ جب ان ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ سے کنیکٹ ہوں گے نا، اور ان ناموں کو ہم محسوس کریں گے، کبھی بھی اب جیسے میں نے آج آپ کے ساتھ یہ مختلف نام اور ان کی اللہ کے ناموں کی صفات اور ریفرنسز کے ساتھ جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی، اس سے کرنے کا کام کیا نکلتا ہے؟ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی فکر آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، آپ اللہ کی کبھی ہم گناہ کرتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اللہ کا نام یا تواب، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، ہمارے گناہوں پہ اللہ پردہ ڈال دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کا معاملہ کر دے۔ اور ان ناموں کو محسوس کرنے ہمارا کام نہیں ہو رہا، ہم پوری محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، ایفرٹ لگا رہے ہیں، اللہ کا نام یا جبار، یا جبار، تو اصلاح کرنے والا ہے، تو میری کمی کی میری اصلاح فرما دے، اگر اس معاملے میں میری کہیں کمی اور غلطی ہے تو اس کو دور فرما دے، اور میرے کام کو ایسے کر دے جیسا تو چاہتا ہے، یا اللہ مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ جب یہ دعائیں کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے یہ ناموں کو پکارنا آ جائے گا، جب ہماری دعاؤں میں ہمیں اپنی ناموں کی صفات کی ریفرنسز، یعنی ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کس رب کو پکار رہے ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اور میری پریشانی اس کی صفت کے سامنے کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رکھتی، اگر وہ اپنی نظر کرم کرے تو سارے غم، ساری پریشانیاں دور۔ اور اسی وجہ سے جتنا ہم اللہ کو جانتے جاتے ہیں نا، چونکہ آپ کو یاد ہے یہ پروگرام میرا کرنے کا مطلب بھی یہی ہے، آج تیسرا پروگرام تھا، جیسے کہ ہم رمضان کے قریب ہوتے جائیں گے، اور چونکہ اس دن میں نے جس دن یہ پروگرام شروع کیا تھا تو 99 ڈیز اور 99 نیمز ہیں اللہ کے، تو میں نے کوشش یہ کی کہ میں چلے ہفتے میں ایک دفعہ آپ سے ملتی ہوں، اور میں تو ہر روز ایک نام اللہ کا جانتی ہوں اور اس پہ محنت کرتی ہوں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں، اور آپ بھی اسی طرح سے ہر اگلے بڑھتے ہوئے دن کے ساتھ رمضان کی تیاری میں اتنے خالص ہو جائیں کہ جب انشاءاللہ ہمارا رمضان آئے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دیں، اللہ ہماری ان ساری جو بھی ہماری نیتیں ارادے ہیں ان کو قبول فرما لے، اور اللہ اس خیر کو اتنا پھیلا دے، اللہ کی معرفت دنیا جہان کے لوگوں کے دلوں میں جگا دے، یا اللہ سب اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ سے جڑنے والے ہو جائیں، سب کی ساری بے چینیاں اور مشکلیں دور فرما دے، اور اللہ تو ہمیں خالص صرف اپنے لیے خالص کر لے، آمین ثم آمین۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع اسماء الحسنی سے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے ناموں کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفر